السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جب انسان پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے یا اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ دن بھر تو نکال لیتا ہے، لیکن اسے ایک ہی انتظار ہوتا ہے، وہ ہے رات کا۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھے، اندھیرا ہو، کوئی بھی اسے تنگ کرنے والا نہ ہو اور وہ کھل کر رو سکے، دعا مانگ سکے، اللہ سے باتیں کر سکے۔ تو اسی رات کے خاموش لمحے میں ایک عورت، ایک بہن اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھکی ہوئی آنکھوں سے خالی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی آواز، نہ کوئی تسلی، دل کے اندر صرف ایک سوال تھا، آخر رشتے اتنے ٹوٹنے کیوں لگے ہیں؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک ہی گھر میں تھی، مگر فاصلے سمندر جیسے، باتیں کم، غلط فہمیاں زیادہ۔ اس کے بچوں نے بھی اس سرد ماحول کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر دل چاہتا تھا کہ سب چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر پھر دل کہتا نہیں، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے۔ وہ رات اس کی زندگی کی ایک خاص رات تھی۔ روٹھے دل کے ساتھ اس نے چادر اوڑھی، سجدے میں گری اور بس ایک ہی الفاظ کہے، یا اللہ، اگر واقعی درود پاک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں زندہ کرتا ہے تو میرے گھر میں بھی یہ نور اتار دے۔ یہ وہ الفاظ تھے جس کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شکایت نہیں کرے گی، بس خاموشی سے درود پڑھا کرے گی۔ روز صبح بچوں کو تیار کرتے وقت، کھانا بناتے وقت، برتن دھوتے وقت، حتیٰ کہ دل ٹوٹنے کے لمحوں میں بھی وہ یہی پڑھتی رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پہلے چند دنوں میں کوئی خاص فرق نہ آیا، شوہر وہی، فاصلہ وہی، مگر ایک عجیب سی نرمی دل کے اندر اترنے لگی۔ غصے کے وقت خاموشی آ گئی، بحث کے وقت مسکراہٹ آ گئی۔ کبھی شوہر کوئی سخت بات کہتا تو وہ اندر سے بس یہی درود پاک پڑھنا شروع کر دیتی۔ اسی طرح مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئی۔ اس نے اپنا ورد جاری رکھا اور گھر کا ماحول اسی طرح چلتا رہا۔ وہ کہتی ہیں ایک دن وہ کچن میں تھی جب شوہر آ کر بولا، پتہ نہیں کیوں آج دل چاہا تم سے بات کروں۔ اسی لمحے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسی دن پہلی بار اس نے دل سے محسوس کیا کہ درود صرف زبان کا ذکر نہیں، یہ دل کا نور ہے۔ اس کے بعد ہفتے گزرنے لگے، دلوں کے درمیان جو دیوار تھی وہ پگھلنے لگی۔ شوہر کبھی چھوٹی بات پر تعریف کر دیتا، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتا، اور ایک دن اس نے کہا، پتہ ہے پچھلے دنوں میں میں بھی درود پڑھنے لگا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ بہن چپ رہی، مگر دل کے اندر شکر کے آنسو بہہ گئے۔ اسی دوران انہوں نے خواب میں ایک نورانی چہرہ دیکھا، جیسے کوئی بزرگ فرما رہے ہوں، جب تم نے نرمی سے جواب دینا شروع کیا، اس دن اللہ نے تمہارے گھر میں اپنی رحمت اتار دی۔ درود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کنجی ہے جو سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتی ہے۔ اس دن کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے ہر کونے میں درود پاک کی خوشبو بسا دی۔ صبح بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے درود پڑھ کر دم کرتی، شام کو دروازے پر داخل ہوتے ہی کہتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور دل میں درود پڑھتی۔ یوں آہستہ آہستہ اس کا گھر محبت، نرمی اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔ تو انہوں نے جان لیا کہ درود پڑھنا صرف عبادت نہیں، محبت کا عمل ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کے لہجے، نگاہوں اور رویوں کو بدل دیتا ہے۔ جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو دراصل وہ اپنے اندر کی سختی کو نرم کرتا ہے، دلوں کے درمیان پل باندھتا ہے۔ اور یہی راز ہے، انسانی رشتوں میں نرمی درود سے پیدا ہوتی ہے، محبت درود سے پلتی ہے، دل درود سے صاف ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشتے باتوں سے بنتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ رشتے دلوں سے بنتے ہیں، اور دل صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زندہ رہتے ہیں۔ درود پڑھنے والا شخص دوسروں کو معاف کرنا سیکھ جاتا ہے، شکایت چھوڑ کر دعا کرنا سیکھ جاتا ہے، اور جب دل دعا کرنے لگے تو اللہ خود دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی خاموشی ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی فاصلہ ہے، تو آپ کچھ کہیے مت، صرف درود پڑھنا شروع کیجیے۔
شاید چند دن میں کچھ نہ بدلے، مگر آہستہ آہستہ نرمی کا نور پھیلنے لگے گا۔ آپ کے لہجے بدلیں گے اور آپ کے لہجوں سے دل بدلنے لگیں گے۔ یاد رکھیے، درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ اس کے ارد گرد رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاتے ہیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتوں میں بھی محبت اور نرمی واپس آ جائے تو روزانہ کم سے کم آپ 313 بار درود پاک ضرور پڑھیں۔ کوئی سا بھی سیرا آپ پڑھ لیں جو آپ آسانی پڑھ سکتے ہیں، کسی شرط کے ساتھ نہیں، کسی جلدی کے بغیر، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے ساتھ۔ پھر دیکھیے اللہ کیسے آپ کے دلوں میں سکون، آپ کے لہجوں میں نرمی اور آپ کے گھروں میں رحمت اتارتا ہے۔ درود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئینہ ہے جس میں انسان اپنی اصل پہچان دیکھ لیتا ہے، محبت، مروت، نرمی اور انسانیت۔ اور اگر آپ بھی اس روحانی سلسلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دل سے درود پاک پڑھنا شروع کیجیے، تاکہ آپ کے دلوں میں بھی وہی نور اترے جس نے اس عورت کے گھر کو جنت بنا دیا۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک بہن کا واقعہ۔ تو اگر آپ کے دل کو سکون پہنچا ہو تو آپ بھی آج سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔